جس میں اختلاف کی کچھ صورتیں بتا دیتا ہوں. آقا نے کہا نا سجدہ نہیں کرنا صحیح حدیثوں میں. آپ اختلاف میں نہ جائیں، آپ سجدہ نہ کریں، نہ کسی قبر کو سجدہ کریں، نہ کسی کو کریں، نہیں کرنا. اگر زیارت کرنی اس نیت سے کرنی ہے، بزرگ ہو کوئی ہو. آقا جی جو طریقہ سکھایا، کیا سکھایا؟ کہا اگر تم کسی قبر، پہلے قبروں پر منع کیا تھا جانے سے، پھر کہا جا تم کو موت یاد آئے گی. پھر قبر پر کیا سکھایا؟ السلام علیکم یا دار قوم مومنین انتم لنا سلف نحن بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین اللہم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولہم. تم چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. جو چلے گئے خدا ان پر رحم کرے، آنے والوں پر بھی رحم کرے. اس قسم کے مفہوم ہے. تو یہ آقا نے سکھایا وہاں کرو. وہاں کہا جا کے منتے مانو اور چکر کاٹو، طواف کرو. اگر بات بزرگ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے، تم گالی مت دو. تم اسی پر ہی ٹھہر جاؤ جہاں رسول اللہ نے ٹھہرایا ہے. کہا ما انا علیہ واصحابی، وہی نجات پائیں گے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. صحابہ نے نہ طواف کیے، نہ سجدے کیے، نہ ماتم کیے. تو پھر ایسی کہا نہ اہل بیت رسول نے کیے، نہ حضرت امام علی نے کیا، نہ حضرت فاطمہ نے، نہ امام حسن حسین نے. تو وہ کام کرنے چاہیے. اب بتائیں آپ. تو آقا جی کو پتہ تھا ایسے ہوگا، تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ما انا، سب وہی، کوئی نجات نہیں پائے گا. پہلی امتوں میں 72 فکر ہو، پھر کہ میری امت 73 ہو گئے، 73 ہوں گے. نجات وہی پائے گا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. ہم اس چیز بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہم نئے شریف پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. کوئی کھڑا ہوتا ہو ہم نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں. اس لیے آقا جی نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے ایسے نہیں کیا. بیٹھ کے نیز خوانی ہوتی تھی، سن لیتے تھے. جو کرتے ان کو برا نہیں کہتے. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم آقا کی حد تک رہتے ہیں. اس لیے باتیں کرتے ہیں. کوئی نئے پرانے آتے ہیں، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. میرا مذہب ہے لیلا مجنو، لیلا مجنو، لیلا مجنو، لیلا مجنو. سخی سے برا ترد جواب. اور جو چلتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں 40 سال والے نے ہم کو اتنا فائدہ محسوس کبھی نہیں جب ہوا. تو اس نے نیت ہی کر لی نا، بیچ میں پرہیز کر لی نا، کہ جہاں تک خدا رسول کا معاملہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، جہاں اختلاف ہے اس سے بچنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، نہ شیعہ کو، نہ سنی کو، نہ بریلوی کو. جائیں جہاں مرضی ہیں جائیں. ہم نے آقا کا دامن نہیں چھوڑنا. اور آقا نے کہا بھی یہی ہے. اور جو بڑے امام تھے، علم میں مجتہد تھے، جن کی تعریف بھی آئی ہے، جس میں ابو حنیفہ، امام مالک ہیں، انہوں نے بھی ایسے کہا. امام مالک نے بھی ایسے کہا اگر تم کو ان کے بات مل جائے، میری قول کو، میری بات کو دیوار میں مارو، کہ آقا کے سامنے ہماری وقت نہیں ہے. یہ کتنی ان کی محبت کی دلیل ہے. دیکھا، اماموں نے بھی ایسے کہا. یہ چھوٹے چھوٹے حلوہ خور اپنی پارٹی بناتے ہیں، نکاح پہ ہم کو بلائیں گے، پھر فاتحہ ہم سے دلوا خوب کھائیں گے. ہاں، اپنی جماعت بنائیں گے، مرغے کھائیں گے. ایک مولوی کو لے گئے گھر میں، اس کو بولا بھائی دعوت ہے آپ کی. دال رکھ دی سامنے. سوچ میں پڑ گیا، کیا لائے ہو؟ کیا لائے؟ کیا دال ہے؟ دال ہے. وہ جو کچرے پہ مرغا پھرتا ہے وہ کھاتے ہیں، کچرے والا مرغا، دال نہیں کھاتے. ایسی باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی. پہلے یہ مشہور ہے، ہمارے استاد ہم کو سناتے تھے یا خوش کرتے تھے یا سبق دیتے تھے. کہتے بیٹے طالب علم گیا کھانا کھانے، بولا اماں میں کھانا کھایا، دیوار کو پکڑ کے اٹھا. اس نے کہا نالائق نکلا ہے، تیرا باپ کھانا کھانے جاتا تھا، ہم چرپائی پہ اٹھا کے لاتے تھے. تو ایسے ہوتا نہیں ہوتا پتہ نہیں. بہرحال ان باتوں کو آپ چھوڑیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جہاں قرآن کی آیت آپ کو صحیح ثابت ہو جائے اللہ نے کہا ہے، اور جہاں آقا کی زبان پاک سے کوئی حکم نکلا ہے، کچھ کہا ہے، اس سے نہیں ہٹنا. ساری دنیا ایک طرف، حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف. پھر آپ برکتیں دیکھیں. ہم کو جو اندھی طاعت کا حکم ہے نا، خدا کی اور رسول کی. دوسری کی اندھی طاعت، عمر عالم بھی کہے بات سوچنا ہے، بزرگ بھی کہے بات سوچنا ہے. اس کی دلیل دے دوں پکی، اس سے پکی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. نبی کریم نے اپنے بعض صحابہ کو بھیجا باہر کسی جہاد میں، کسی معاملے میں.
صحیح واقعہ ہے، تو اس میں ان پر ایک امیر مقرر کیا اور فرمایا جس نے اس کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو بات بہت زبردست ہو گئی نا۔ پھر آقا جی کا کہنا یہ تو بہت بڑی بات، جن کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ جی، وہ لے کے چلا، کہتے تھے کوئی عادت تھی یا دل لگی تھی واللہ عالم، جب لے کے چلا کچھ سفر طے ہوا، راستے میں کہیں وہ ٹھہرے تو ان کو بلایا صحابہ کو، صحابی نے کہا تمہارے لیے کیا حکم تھا آقا جی کا میرے متعلق؟ تو ان کا وہی جو کہا تھا، کہ یہی کہا تھا نا، جس نے اس کی بات مانی آقا نے کہا میری بات مانی، جس نے اس کی نافرمانی کی میری نافرمانی کی، کہاں ایسا ہی کہا تھا، جو مفہوم کس سے کہا؟ تو اس نے کہا لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں کٹھیاں کروائیں، اس کو آگ لگاؤ، آگ لگوائی۔ کہ آقا نے کہا تھا جس نے میری بات مانی آقا کی میری نہ مانی، تو آقا کہاں صحیح کہا تھا؟ تو کہا اب میں تم کو کہتا ہوں اس میں کودو، چھلانگیں لگاؤ۔ آدھے صحابہ راضی ہو گئے چھلانگیں لگائیں گے، آدھے نے کہا ہم نہیں کودیں گے، اور تم کودو گے تمہارے سے بھی لڑیں گے۔ ہم آقا کے ساتھ ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، آگ سے بچنے کے لیے، نہیں کہ اس میں کودنے کے لیے۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بھی حکم ہو کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، پھر بھی سوچنا قرآن حدیث سے بات تو نہیں لی جا رہا ہے۔ دیکھو کیسی بات، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہاں یہ بڑی مضبوط بات ہے۔ اور میں جو اکثر حدیثیں یہاں بیان کرتا ہوں اختلاف کی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اختلاف کی ہوں یا کچی حدیثیں ہوں نا، جو کچے ہیں نا منحوس، یا جن کو نبی کریم کی عظمت کی کتنی وہ نہیں ہے، وہ کہتے جی ایسی بات کر دی، ایسی بات کر دی، اس لیے میں پکی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ کشتیں جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، سوال جواب ہو سکتا ہے، تو سوال جواب پہلے ادھر سے انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ بہرحال وہ ان کے آقا جی نے ایسے کہا تھا آپ کے متعلق، کہا پھر میرے متعلق کہا پھر بات مانو، چلو کودو۔ آدھوں نے کہا چلو کودتے ہیں، آدھوں نے کہا ہم نہیں کودیں گے، اور جو کودتے تھے کہا تم سے بھی ہمارا جھگڑا ہوگا، خبردار کودے۔ ہم آقا کی ساتھ ہوئے ہیں کہ خدا کی عذاب سے، خدا کی ناراضگی سے، آگ سے، جہنم سے بچیں۔ آقا ہم کو آگ میں ڈالنے والے ہیں؟ اس کا مسئلہ کچھ صحیح نہیں ہے، انہوں نے نہیں کودنے دیا ان کو۔ پھر یہ بات جناب حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچی، پتہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا اگر تم کود جاتے قیامت تک نہ نکلتے ساگ سے۔ دیکھا، ایسی بات کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو اندھا دھن سب کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بزرگ کا ہے، عالم کا ہے، سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات صحیح، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تم اس کو گالی مت دو، تم کو واللہ عالم، ہو سکتا ہے سمجھا ہو تم نہ سمجھے ہو، تو نہیں سمجھے ہو تم بزرگ کی بات کو چھوڑ سکتے ہو، کسی عالم کی بات کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن گالیاں نہیں دے سکتے ہو، لیکن آقا کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ آقا کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سننی ہے۔ جو آقا کے کسی بزرگ کا ادب کرتے ہیں، عالم کا ادب کرتے ہیں، تو آقا جی کی طریقے پہ چلانے کے لیے اس کا ادب کرتے ہیں نا۔ اس ادب سے اس بزرگ کا یا عالم کا جتنا ادب کرو کم ہے، وہ آقا کا ہی ادب ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس میں وہ غلطی کر جائے یا بھٹک جائے کہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ عالم بھٹک جاتے ہیں، اب یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دینی ماتا اور ایسے ایسے کام کرنے، لمبا قصہ ہو جائے گا سارا میں۔ جو نبی کریم نے، وہ چھوٹی باتیں ہیں یا بڑی بھی ہیں، چھوٹی میں جیسے سمجھ لو۔ آقا جی نے کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی؟ ساری عمر نہیں پڑھی۔ نماز میں وہ چیزیں کرتے جو آقا نے نہیں کی ہیں، یہ آقا کی محبت ہے۔ ان کو آقا کی محبت ہو، جو کام آقا کریں وہ کر کے مرنا چاہیے، جو بولیں وہ دل پر نقش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ان چیزوں کو کرتے اور کہتے ہیں ہم کو اہل بیت کی محبت ہے، ہم کو خدا کی محبت ہے، امام حسین کی محبت۔ امام حسین نے جان دی دین کے لیے، اپنے آپ کو مارنا خودکشی ہے۔ ایسے اور بھی بہت باتیں بیچ میں آ سکتی ہیں۔ بہرحال کوئی مذہب ہو، کچھ ہو، اس کو کٹر ہو کہ تم کو نہیں چلنا ہے، کٹر ہو کہ تم کو عاشق سیدنا محمد چلنا۔ ہاں یہ باتیں ذہن میں رکھو۔ میرے پاس ایک شیعہ ہے، بڑا اس کو فائدہ تھا جی، بعد میں آیا کہا میرے دل پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ نماز میں لگتا ہے نہ روزے میں لگتا ہے، جو کام غلط کرتا تو سارے شروع کر دیے۔
میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تو شیعہ تھا، سنی تھا، بریلی تھا، میرے پاس جو آتا ہے وظیفے دیتا ہوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کراتا ہوں، اور کہتا ہوں اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے۔ تم کو جہاں خدا رسول کا حکم نظر آ جائے، واقعہ خدا رسول کا حکم ہے، ادھر ماں باپ کسی کی نہیں ماننی ہے۔ اگر ان سے ڈر ہے کہ تنگ کریں گے تو چوری کر لو، ان کے علم میں نہ ہو، لیکن ان کے کہنے پہ نہیں چلنا، آقا جی کے کہنے پہ چلنا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتا دیا تم شیعہ ہو، ماتم کرنے گئے تھے، حضرت ابوبکر کے خلاف ہیں تو یہ چیزیں سنتے تھے؟ کہتے جی ہاں ہمارے وہ لگتے ہیں نا تو ہم کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا۔ میں نے کہا اسی لیے ابتدا میں تم کو خدا نے برکت دکھائی، ذکر کی، درود کی، نماز کی، اور تمہارا دل مضبوط ہے، تم پھر ان سے رل گئے۔ اگر تم زبان سے دل سے نہ رلتے برکتیں جاری رہتی، اس لیے سب بند ہو گیا۔ کہ جو تم کو اتنا فائدہ ہوا تھا اس لیے ختم ہو گیا۔ تم نے ان کو آقا جی پر ترجیح دی ہے، آقا جی پر ترجیح نہیں دینی ہے کسی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو۔ تمہارے دل میں چیز جمی ہوئی ہو، اور ان کا جو ادب ہے آقا جی کی وجہ سے ادب ہے، یہ بھی دل میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر ایسی چیز آپ کے دل میں جم جائے اور یہ آ جائے، جو آقا جی کہتے ہو ہم کر مریں گے، اور آقا جی جو بات کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اختلاف کی باتیں نہیں دیکھنی ہیں، اختلاف کی کتابیں نہیں پڑھنی ہیں، تو تم کو وسوسے آئیں گے۔ پھر آقا جی کسی کو اچھا کر دیں، کہہ دیں، اور واقعہ حدیث سے ثابت ہے، وہ قیامت تک کیا چاہے تم کو 100 نقص نظر آئے نا، تم بولو میری آنکھ جھوٹی، آقا جی سچے ہیں۔ اور جس کو آقا جی برا کہہ دیں، تم کو اس میں 1000 خوبیاں نظر آئیں، اس کو مرتدی سمجھو، اس لیے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، آقا جی نے برا کہا۔ تمہارا ایسا یقین ہونا چاہیے۔